کل میں نے پہلے سپارے سے سورہ فاتحہ سے ایک بات شیئر کی تھی. آج میں سورہ بقرہ سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں. دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ جس مقام پر روزے کے احکام کو بیان کر رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی، میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں فوراً جواب دیتا ہوں. یہ بات قرآن مجید نے اس پس منظر میں کہی تھی کہ اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی اور لوگوں کے پاس یہ موقع تھا کہ خدا کے جواب دینے کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. چنانچہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے شروع کیے اور وحی میں اسی وقت ان کا جواب آنے لگا. آپ دیکھیے گا کہ سورہ بقرہ میں جہاں یہ آیات ختم ہوتی ہیں اس کے بعد مسلسل سوال و جواب کا سلسلہ ہے. یسألونک عن المحیط یسألونک ماذا ینفقون. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، کئی سوالات ہیں جو کیے گئے ہیں اور قرآن مجید میں ان کا جواب ملتا ہے. اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ انسانوں سے، عام استعمالوں سے اس طرح مکالمہ کر رہے ہیں. آج بھی ہم چاہیں تو اس کا اپنی عملی زندگی میں تجربہ کر سکتے ہیں. جس وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو یہ اطمینان اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہر بات کا جواب دیتے ہیں. لیکن اگر وہ فوراً جواب دینے لگے اور فوراً ان کے جواب کا اظہار ہو جائے تو پھر غیب کا پردہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہماری پکڑ بہت شدید ہو جائے گی. اس لیے کہ ہماری عادتیں تو بہرحال نہیں جائیں گی. ہم تو جو گناہ کرتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے اندر اتنی آسانی سے تبدیلی نہیں آتی. لیکن اس طرح اعلانیہ اللہ تعالیٰ جب گفتگو شروع کر دے تو پکڑ پھر بہت شدید ہو جاتی ہے. اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کی فریاد کا فوری جواب نہ دیا جائے. گرچہ بعض اوقات دے بھی دیتے ہیں وہ، لیکن اسباب کے پردے میں اور تھوڑا تاخیر کے بعد جواب دیا جائے. اس سے ہماری گرفت کا جو ایک امکان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً جواب دیتے ہیں، ہر حال میں جواب دیتے ہیں. وہ چند شکلوں میں ہوتا ہے، یا تو ہماری دعا بعینی قبول کر لی جاتی ہے، یا ہمیں کوئی بہتر بدلہ دے دیا جاتا ہے، یا کسی مصیبت کو ہم پہ سے ٹال دیا جاتا ہے، یا ہمارا دل کسی اور ایسی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہمارے لیے مفید ہوتی ہے. تو اللہ کو پکارنا اصل میں سے زندگی کا معمول بنائیے، اس سے دعا کو اپنا معمول بنائیے. اس کے نتائج اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو ڈائری میں اسے کہیں پہ نوٹ کرتے جائیں اور 1 سال بعد یا 2 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز طور پہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے چیزیں مانگ رہے تھے وہ کسی نہ کسی پہلو سے خیر کے ساتھ آپ کو لوٹا دی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. آمین.